تو عورت اور مرد بلا شبہ اس طرح سے برابر ہیں جیسے کہ ہم نے کہا، لیکن ہاں طاقت میں برابر نہیں ہے، زور میں برابر نہیں ہے، اور ایموشنز میں برابر نہیں ہے. کہیں تدفین ہو، کوئی مر جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک کو اسٹرانگ بنانا ہی تھا، ظاہر ہے کسی نے اٹھا کر لے جانا ہے اور دفنانا ہے، تو مرد اس لحاظ سے اسٹرانگ بنایا گیا، جبکہ پریگنینسی کی جو سارا لوڈ ہے، جو ایک اتنی مشکل کام ہے بچہ پیدا کرنا، وہ عورت کے ذمہ ڈالا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مرد اور عورت کو الگ الگ دکھاتی ہیں، بتاتی ہیں. ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے فرائض ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں. ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ دونوں کو ایکول ملنی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو ایک CEO ہے اس کو 100,000 سالانہ انکم دے رہے ہیں، آپ ایک عورت کو بھی 100,000 CEO ہونے کے پیسے دیں. کہ جو آپ ایک آدمی کو رسپیکٹ اور ریگارڈ اور پیسہ اور اٹینشن دیتے ہیں، وہی سارے رائٹس ایک عورت کے پاس ہونے چاہیے، وہی سارے پریولیجز ایک عورت کے پاس ہونی چاہیے. A woman should not be discriminated against for being a woman. یہ بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن جہاں تم نے CEO کی بات کی ہے، جہاں جیسے آرمی کی بات کی ہے، تو ہم عورتوں کی آرمی جو ہے وہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے. ہاں عورت ڈاکٹر ہو سکتی ہے، ہاں عورت جو ہے وہ پائلٹ ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن عورت کا مقام بہت بٹا ہوا ہے. عورت نے ماں بھی بننا ہے، عورت نے بیوی بھی بننا ہے، اور عورت نے گھرستی بھی دیکھنا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ کمانے کے لیے پوری حقدار ہے. اگر وہ گھر سے نکلنا چاہتی ہے، کمانا چاہتی ہے، پڑھی لکھی ہے، پروفیشنل عورت ہے، ضرور جائے اور کمائے. لیکن بہرحال اس نے ایک ماں بھی بننا ہے، اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اس نے پالنے بھی ہیں. تو آپ ایک عورتوں کی آرمی بنا کر آپ اپنی سرحدوں پر نہیں بٹھا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ آپ عورت کو جو ہے ایک بڑے عہدے پر نہیں بٹھا رہے اور آدمی کو بٹھا رہے ہیں. بہرحال جس نے جاب دینی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور ذمہ داریاں دے کر بھی دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. اس کی ڈیوٹیز اور ہیں. دین کی نظر سے دیکھیں، بعض احادیث میں 3 حق ماں کے ہیں اور چوتھا باپ کا، اور بعض احادیث میں 2 حق ماں کے ہیں اور تیسرا باپ کا. تو باپ ایک طرح سے بہت دور کھڑا ہے. سارے حقوق جو ہے وہ اولاد کے ماں کو دیتا ہے دین. تو وہ حقوق جو ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں، وہ بہت سے فرائض ادا کرنے کے بعد وہ حقوق کی وارث ٹھہرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ تھالی میں رکھ کے ماں کو نہیں مل جاتی. تو میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ لائک عورت کے یہ حقوق ہیں یا وہ حقوق ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ہماری کلچر میں اور ایون ان دا ویسٹرن کلچر ایک عورت کو وہ جیسے آپ نے کہا کہ عورت اور آدمی جو ہیں وہ دونوں ان کا گناہ اور ان کا جزا ایکول ہے. ویسے خدا نے ہمیں we can breathe in just as much air as a man. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کم دھوپ نہیں ڈالی، نہ زیادہ ہماری لمبی راتیں کی ہیں، نہ ہمیں کہا ہے کہ ہمارا دل ہاف پیس پہ چلے گا آدمیوں کے. ان ساری چیزوں میں جو آپ خدا نے ایک آدمی کو دیا وہی ایک عورت کو دی ہیں. تو جہاں تک ہماری سوسائٹی کنسرنڈ ہے، جو وہ رائٹس اور پریولیجز ایک آدمی کو دیتا ہے وہی رائٹس اور پریولیجز ایک عورت کو دینے چاہیے. آئی گیٹ کہ عورت کی ڈیوٹی آپ کی نظروں میں ڈفرینٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو ایک آدمی کو بریڈ ونر ہونا چاہیے گھر کا اور عورت کو گھر کو سنبھالنا چاہیے. لیکن اگر ایک عورت باہر جاتی ہے اور وہ کماتی ہے اور وہ محنت کرتی ہے، she deserves to be treated the same as a man because she has put in just as much effort if not more. کیونکہ ایک عورت کی زندگی ویسے ہی ایک آدمی کی زندگی سے زیادہ مشکل ہے. At some point you have to stop what you're doing. Like I wanted to have kids. میرا ایک کریئر تھا، میں نے اسٹڈی کیا، میں نے اپنا CA شروع کیا. I've had to put that on hold so that I can look after my child. میرے ہسبینڈ جو ہیں he can continue for the rest of his life studying if he wants to and nothing will stop. لیکن if I want to go back into the workforce, I would hope کہ جو اپرچونیٹیز میرے ہسبینڈ کو ملیں گی وہی مجھے ملیں. تو نہیں ملتی، دنیا میں نہیں ملتی unfortunately, and this is what the whole feminism fight is about. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فیمنسٹ ہیں آپ آدمی کو کمتر جانتے ہیں، آپ آدمی کو حقیر جانتے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ تو فیمنسٹ کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں. کہ اگر میں جا کے کہوں کہ میں ایک فیمنسٹ ہوں، people think I'm this man hating woman. Whereas all as a feminist I would be saying is
I deserve the same rights as a man. اگر ایک عورت یا ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے سزا تو ایک ہی ہے نا. So that's all we're saying. Don't judge a woman more harshly or don't deprive a woman of opportunity just because she's a woman. That's not fair. تم سے پوچھتی ہوں میں کہ ہمارے ہاں عورت اور مرد کی برابری پر کیا دیکھنے میں آتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا وہاں پر یہ ایکسٹریم ہے کہ ایک آدمی ہی کمائے اور عورت گھر بیٹھ کے بچے پالے. اول تو پاکستان جیسی جگہ پہ, انڈیا جیسی جگہ پہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں کہ کسی عورت کو جابس مل سکیں یا وہ پڑھائی کر سکے جیسا وہ پڑھنا چاہتی ہے, یا اس کو بھی اتنی ہی پروموشنز ملیں جس فیلڈ میں وہ ہے جتنی کہ ایک آدمی کو مل رہی ہیں. وہاں پر اس چیز کو میں فرق کیا جائے گا کہ وہ ایک عورت ہے اور دوسری طرف ایک مرد ہے. تو یہاں کے حساب سے, اس معاشرے کے حساب سے آئی تھنک بالکل ڈفرینٹ ہے وہاں کی. اگر ہم بات کریں یہاں اگر ایک طرف ایکسٹریم ہے تو وہاں دوسری طرف ایکسٹریم ہے جو کہ جہالت ہے. اور وہاں اگر کوئی ایک اگر عورت سر اٹھائے گی, وہ پڑھ لے گی یا سوچے گی کہ ہاں میں اپنی سوچ بدلتی ہوں اور میں یہ سرکل توڑتی ہوں جو چلا آ رہا ہے, تو یا تو اس کو ہی کوئی مار دے گا یا اس کا باپ زہر کھا کے مر جائے گا کہ میری اس نے ناک کٹوا دی, کہ ساری لڑکیاں تو ایسے کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, شادی کرتی ہیں, تو یہ اگر کوئی ڈفرینٹ بات کر رہی ہے تو معاشرے میں ناک کٹ گئی. تو وہ معاشرہ بالکل اور ہے, وہاں کی باتیں بالکل اور ہیں. کیا نیگیٹو پوائنٹس ان کی لائف کے اگر دیکھا جائے کہ ایک عورت جو گھر سے نکل رہی ہے, کما رہی ہے, جا رہی ہے, اس کو کیسا جانا جاتا ہے, یا اس کی فیملی یا اس کے بچے یا اس کا گھرانہ یا اس کا شوہر کیسے چل رہا ہوتا ہے, سکسیسفلی یا فیلئر ہوتا ہے, یا زمانہ اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آئی تھنک زمانہ نہیں کرتا ہے ایکسیپٹ, اور زمانہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ وہ ایک فیلئر ہے ایز اے بیٹی, بیوی اور ماں کے, کہ اگر وہ باہر جا رہی ہے کمانے, جو کہ ان کی نظر میں صرف آدمی کا حق ہے کہ وہ کما کے لائے اور بیوی باقی سب کام کرے گھر میں بیٹھ کے, لیکن اگر وہ باہر جا رہی ہے سب سے پہلے تو آئی تھنک اس کے رشتے میں بھی پرابلمس ہوں گی, جو کہیں گے کہ اگر لڑکی باہر نکلنے والی ہے تو بہت آزاد خیال ہوگی اور بولڈ ہوگی, تو ایسی بہو کیوں کوئی گھر میں لائے. آزاد خیال کا کیا مطلب ہے؟ لائک اوپن مائنڈیڈ. ہاں, کہ میرا پیسہ میری, وہ کمائے گی تو پھر وہ تھوڑی مار کھائے گی, وہ کبھی بھی نہیں مار کھائے گی. تو مار کھلانا ضروری ہے کیونکہ وہ وہاں کا کانسیپٹ ہی کچھ اسی طرح ہے نا کہ بہو آتی عورت ہے دب کے رہے, آدمی سے دب کے رہے, خاوند سے دب کے ایک رہے. اوپن مائنڈیڈ ہونا ایک بری بات کیوں ہے؟ یہاں نیرو مائنڈیڈ ہونا بری بات ہے. وہ اس لیے کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی. وہاں عورت کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں ہے. یا اگر کوئی لوگ پسند کریں گے اس چیز کو تو وہ لالچ میں کریں گے, وہ کہیں گے کمائے تو ڈاکٹر ہے تو میں کمائے, یا ان کے بیٹے موسٹلی کام نہیں کرتے ہوں گے یا گھر بٹھا لیں اور بیوی کے ہاتھ سے کھائیں. تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ایک اس چیز کو ایک نارملی لیں کہ اچھا لڑکی نے پڑھا اور اب وہ جاب کرتی ہے تو ٹھیک ہے. وہاں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عورت کو آپ اتنا پڑھاؤ ہی نہ کہ اس کو پر نکلیں, اس کے ہاں اس کو کوئی بھی اویئرنیس ہو دنیا میں کیا ہوتا ہے. میٹرک سے آگے پرانے زمانے میں کالج بھیجنا ایک ایسے تھا جیسے کسی لڑکی کو آپ لڑکوں کے بیچ میں بھیج رہے ہو, کسی پڑھنے کے لیے نہیں, یا کسی کلب میں جا رہی ہو, یا کوئی ایک ایسی ایک برائی سمجھی جاتی تھی کہ اوہ اس کی بیٹی کالج چلی گئی تھی. لائک میری جو ساسو جی ہیں, جو میرے فادر ان لا کی سیکنڈ وائف تھیں, شی واز دا فرسٹ وومن, آسٹریلین وومن جو میں نے دیکھی جو اپنے گھر کا بھی نبھا رہی ہیں اور میاں کا بھی کر رہی ہیں.
اور میرے جو فادر ان لا تھے وہ کافی انویل رہتے تھے, تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ گھر میں کام شام کر سکیں یا کچھ کر سکیں. لیکن ایز فار ایز عزت از کنسرنڈ بہت تھی دونوں کے بیچ میں, میوچل عزت تھی. پھر جب میں نے جاب کرنا شروع کی تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ ساری لیڈیز جو ہیں یہ کام بھی کرتی ہیں اور یہ اپنا گھر بھی دیکھتی ہیں. تو ساری یہی ڈسکس کرتی تھیں کہ یہ ریسیپی اچھی ہے, ہم ویکینڈ کو یہ بنائیں گے. ویکینڈس پہ فیملی کے ٹرپس ہوتے تھے باہر, بچے اسکول میں ہوتے تھے تو یہ اپنا کام کر رہی ہوتی تھیں. پھر ہوم ورک وغیرہ بچوں کا ہیلپ کرتی تھیں. سارے دونوں ہسبینڈ اور وائف مینلی لیڈیز ہی کرتی تھیں. لیکن مجھے یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا کہ اگر ایک لیڈی جا کے جاب کرتی ہے تو وہ گھر کا بھی کر سکتی ہے. اوبویسلی اگر آپ گھر میں سارے دن گزار رہے ہیں, اٹ ڈز میک لائف اے لٹل بٹ ایزیئر فار یو کہ آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اگر ایک لیڈی جاب کرتی ہے تو وہ اس میں میاں کی عزت نہیں ہے, یا اس کے سسرال کی عزت نہیں ہے, یا وہ اپنے آپ کو کچھ اسپیشل سمجھنے لگ جائے گی. وائی از دیٹ؟ یہاں پر تو برابری ہے نا. یہاں پر اب یہ بہو آئی ہے ہمارے گھر میں, تو ہمارے گھر کا جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے وہاں پاکستان میں بہوؤں کا اور سسرال کا سسٹم اس طرح نہیں چلتا. اب جیسے میں کچھ بنا رہی ہوں تو فوراً سے یہ بھی آ جائے گی, تم بھی آ جاؤ گی, امی بھی آ جائیں گی کہ ہیلپ چاہیے ہر وقت. تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس کو بھی آواز دیں گے, آؤ ذرا بیٹا. بوائے کو بھی کہہ دیں گے برتن اٹھا دو. وہاں پر جب فریج کے پانی کی بوتل بھی, ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی اگر آدمی ٹیپ سے بھر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں سسرال والے کہ زن مرید ہو گیا, بیوی کی غلامی کرنے لگا, اس نے اٹھ کے اپنے بستر کی چادر کیوں سیدھی کر دی, رضائی کیوں سیدھی کر دی, بیوی کرے. وہاں پر جو ایک پریشر ہے معاشرے کا یا ساس کا یا سسرال کا وہ بالکل اور ہے. تو وہاں پر مجبوری ہے کہ آپ اپنی بچی کو ویسا پالیں تاکہ وہ اپنے دوسرے گھر جا کے سسرال جا کے پٹے نہ, کیونکہ وہاں ایک ایک بندہ نہیں ہے. یہاں تو انڈیپینڈنٹ ہے نا ہر کوئی, یہاں تو خوشی کے سودے ہیں, دل کیا نہیں کیا نہ کیا. اب یہاں کا گھر کا ماحول, ہمارے گھر کا ماحول, ہمارا گھر کا جو ماحول ہے وہ تو دونوں کلچرز کا بلینڈ ہے, یہاں کا بھی اور پاکستانی بھی. ہم لوگوں کو پتہ ہے ہماری حدیں کیا ہیں, دوسرے کی فریڈم کیا ہے, دوسرے کی پرائیویسی کیا ہے, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ معاشرہ جس کو یہ جانتی ہے جو ہماری بہو ہے اور جس کو تم جانتی ہو, وہ دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ معاشرے ہیں. تم اس زمین پہ کھڑی ہو کے کبھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ کیسی ہے. اور یہ اب آہستہ آہستہ اس کو جو دنیا میں دیکھتی ہے یا زمانے میں دیکھتی ہے بہت حد تک اس فرق کا پتہ چلنے لگا ہے, جس فرق کا اس کو وہاں رہتے ہوئے پتہ نہیں تھا, کیونکہ اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. کیوں کیا ہوا تھا نا پہلے کہ جانا ہے, سسرال کی خدمت کرنی ہے, ساس کے پاؤں دبانے ہیں. سمجھ آئی جو تربیت ہمارے ہاں بچیوں کو دی جاتی ہے. میرے تو کبھی دبائی نہیں. وہاں تو یہی ہے ساس کی کہانی زیادہ چوڑی ہو گئی. تو اس زمانے میں یہ بچیاں, کیونکہ وہ ان کے ماں باپ انہیں یہ چیزیں سکھائیں نہ سکھائیں, انہوں نے آس پاس دیکھا ہی یہ ہوتا ہے. I agree کہ کیونکہ دیکھو نا ہمارے ہاں پھپھی کو برا جانا جاتا ہے, ہر لطیفے میں, ہر جوک میں پھپھو نے سب بیڑا جو غرق کرنے والے. ہاں اس لیے کہ وہ ماں کی نند ہوتی ہے اور سسرال والے اچھے نہیں لگتے نا, اس لیے. لیکن وہاں وہی بات ہے نا کہ وہ براٹ اپ ہی اس طرح کرتے ہیں کہ ساس ایسی ہی ہوگی, جو کہ وہاں معاشرے میں ہوتی بھی ہیں. وہ پتہ نہیں کیوں بن جاتی ہیں ویسی ہی, اس معاشرے کی ساسیں ویسی ہی ہیں, نندے ویسی ہی ہیں, جو لطیفے گالیاں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہاں جس کو پتا بھی ہے کہ یہ خرابی ہے, کوئی اس چیز کو ٹھیک نہیں کرتا. ساس بری ہے, اس کی بیٹی بھی ویسی ہی ساس بنے گی. اس کی ساس اس کے ساتھ برا کرتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں جو میری بہو آئے میں اس کے ساتھ یہ نہ کروں, وہ اس سے بھی شاید 10 ساتھ آگے نکلے. Why is that lack of education یا is it lack of open mindedness یا عقل کی کمی ہے؟ I think عقل کی کمی ہے, جہالت ہے. وہاں جہالت بہت ہے, صرف جہالت, صرف مین اس کا جو جواب ہے وہ صرف جہالت ہے. آئی تھنک ان کے سوچ کے دائرے ادھر تک وہ محدود ہیں, وہ اس سے آگے اتنے برین واش ہوتے ہیں کہ اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے سوچ سکیں کہ شاید something different. کہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے. How sad نا.
ऐसी छोटी सी दुनिया में छोटे से दिमाग के साथ. I think education is key. मेरा ये ख्याल है कि अम्मी के ज़माने में ससुराल इतना बुरा नहीं था. आई थिंक उस वक्त लिहाज शर्म थी. हर रिश्ते में दूसरे रिश्ते के लिए थोड़ी शर्म थी, थोड़ा लिहाज था, थोड़ी इज्जत थी. अब वो कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. वो मगरिब मुआशरे की नकल करते हुए उनको पता नहीं चला कि वो सिर्फ गड्ढे में जाके गिर गए हैं, और जहालत के और अंधेरे के. वो और उसमें से कोई नहीं निकल सकता. और उसमें किसी का कोई फायदा नहीं हुआ. किसी का भी फायदा नहीं हुआ. और लेकिन वो ये नहीं देख सकते, लाइक उनका लेकिन ये वहां तक सही जाता तरफ नहीं को है. क्यों नहीं प्रोग्रेस हुआ? Why did it get worse? क्योंकि बेटा पैदा हुआ, उसको पाला ही इसलिए कि जहेज मिलेगा, उसको पढ़ाया ही इसलिए कि घर में कमाई लाएगा. जिस दिन बेटे की नौकरी लगी, बाप नौकरी छोड़ के घर बैठ गया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी ये संभाले. फिर वो माँ पहले ही दिन तनख्वाह आएगी तो उम्मीद रखेगी कि बेटा लाके तनख्वाह जो है वो माँ को दे. मैंने भी बेटा पैदा किया है. मैं अभी से शुरू कर दूं. ना, हाँ. वहां से बेटी पैदा होती है तो ये फिक्र हो जाती है जहेज बनाना है. सबसे बड़ी गाली जो पड़ती है वो यही पड़ती है कि सास भी एक बहू को देगी कि वो जहेज जो बीवी साथ लेके जाती है अपने. ससुराल शादी पे. And what's the other thing? वो दूसरा क्या है? So there's जहेज and there's dowry, or is that the एक ही same चीज thing? है. वो बड़ी है जहेज है. तो लड़के वाले कुछ देते हैं? बरी बनाते हैं. बरी बनाते हैं. What's that? अपनी खुशी से जो दो वो ना जोड़े भी दे कुछ दें, लेके ना जाए, भी दें तो वो ना आप भी कुछ दें कर तो सकते लड़की है, हल्की चीज है. Oh. लेकिन उसको- लड़की जो जहेज लाए वो पूरा फर्नीचर एक कमरे का लाए, वो किचन का सामान लाए, वो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव और और शायद- मोटरसाइकिल, गाड़ी, प्लॉट. आजकल तो प्लॉट भी एक नाम करवाते हैं अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो. अच्छा. लड़का भी तोल ताल के 2 दांत का बकरा. तौबा. तो मेरे लिए एक रिश्ता आया था. अच्छा. वो बंदा गंजा था. वो भी 28-30 साल का आदमी था, गंजा, पाओ गंजा था यहाँ से साला. लेकिन बड़े पैसे वाले हैं जी, बिजनेस है, फलां है. मम्मा ने तो उधर से ही घर का बाहर का रास्ता दिखाया कि यहाँ से जा. मोटा सा इतने से कटका था, हाय हाय. पेंट कोट पहन के आया था. अच्छा बेचारा. बेचारा. तभी अरे वो बेचारा. बर दिखा. हाय अल्लाह. तो नहीं तो देखा नहीं था तुम्हारी अम्मी ने पहले. नहीं एवी को शादी में देख के आ गए थे, कहीं पे देख के. नहीं तो ये इसको नहीं ना पता रिश्ते कैसे आते हैं, चाय शाय ले जानी पड़ती है. ये कल्चर इसने नहीं ना देखा हुआ. लेकिन देखें जहाँ मेरा हुआ वहाँ तो कोई चाय शाय नहीं मिलाई. और हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी चीज मैंने ये नोटिस की है कि हर बंदा दूसरे को कहता है कि तुम ठीक हो. हर बंदा दूसरे पे ही उंगली उठा रहा है. लाइक नॉट अ सिंगल पर्सन. बिल्कुल नहीं लगता कि कोई अपने बारे में भी सोच रहा है कि शायद मे बी व्हाट आई एम सेइंग इजंट राइट, शायद मेरी जो अप्रोच है वो गलत है. इट्स लाइक कि हमारे मुआशरे में अगर एक पुश का दरवाजा है ना, उसे पुल कर करके कोशिश कर रहे हैं कि वो खुल जाए, लेकिन वो दूसरे को कह रहे हैं कि तू पुश करके क्यों खोल रहा है, पुल करके खोलो. नहीं, लेकिन इस सारे का नतीजा फिर क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि एक डिवीजन पैदा हो जाती है माशरे में. फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो दूसरों को और अदना जानने लगते हैं. वो लोग और नज़रों से गिर जाते हैं, उनका ग्रुप बिल्कुल अलग हो जाता है. तो जो एक अवेयरनेस होती है ना कि आपने अपने आप की इस्लाह करनी है, अपनी तस्हीह करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, वो उनसे वो चीज़ भी छिन जाती है. वो अपने में ही हाइनास जो है ना हंस हंस के खुश रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होती. बट दैट्स नॉट जस्ट अनएजुकेटेड लोग, हमारे एजुकेटेड लोग भी मैंने बहुत देखे हैं जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि दूसरे पे फिंगर पॉइंट करके कहते हैं कि आप में ये खराबी है. वो खुद नहीं देखते कि वो खुद क्या कर रहे हैं. I've had numerous aunties जो मेरे कपड़ों के बारे में बात करती थी, लेकिन वो ये नहीं देखती कि उनकी बेटियां क्या पहन के फिर रही हैं. खुद तो वो कह देती हैं मैं जाने लगी. अच्छा. थक गई. खुदाफिज. तो टॉपिक हमने शुरू किया था माँ बाप की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन से. उधर बैठ जा बेटे. And we strayed so far from it, didn't we? ये जो सारा मुआशरा बनता है, जो सिस्टम एक चलता है दुनिया का या जिस सोसाइटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ख्याल में
اس کا سارا صحرا اچھے کا یا برے کا وہ ایک ماں کے سر جاتا ہے. ایک ماں بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر ایک ماں صحیح ہے, صحیح سوچ رکھنے والی, سمجھدار اور ایکویلٹی دینے والی اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں, اور ایجوکیشن دینے والی, برے بھلے کی تمیز دینے والی, اور پراٹھا اگر وہ دیسی گھی کا بیٹے کے لیے بنا رہی ہے تو بیٹی کے لیے بھی اگر وہ دیسی گھی کا پراٹھا بنانے والی ہے, تو اس کے گھر سے پھر ایسی مائیں پیدا ہوں گی جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر سکیں گی. اور صرف وہی ایک صورت ہے جب کہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, چونکہ صرف ایجوکیشن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ایک انسان ایجوکیٹ ہو جائے گا, پڑھ جائے گا, لکھ جائے گا, کل کو جس معاشرے میں, جس گھر میں, جس سسرال میں, جس شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے, وہ کیسی سوسائٹی سے آیا, یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کا میاں آپ کی اوپینین سے اگری نہیں کرتا, آپ بے شک پراٹھا دونوں بچوں کے لیے بنا لیں, آپ آدھا آدھا کھلا لیں,